اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے داؤد علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم لوگ نے دیکھے تھے کہ الحمدللہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دیا تھا۔ وہ تھا پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دیا تھا کہ انہوں نے گولیات کے ساتھ فائٹ کر کے وہاں کے گولیات کو مار دیے تھے۔ بس ایک انہوں نے اپنا جو بولتے نا جو سلنگ تھا اس سے مارے، جب وہ پتھر ان کے سر پہ لگا تو گولیات ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو برڈس اینڈ اینیملس کی بات سمجھ سکتے تھے، وہ ماؤنٹنس کو انسٹرکشنز دے سکتے تھے کرنے کے لیے، یعنی اور جب وہ تسبیح کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ برڈس اینڈ اینیملس بھی ذکر کرتے، تسبیح کرتے۔ اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زبور دیا، ان کو کیا دیا تھا، جو کتاب دیا تھا وہ تھا زبور۔ دیکھیے ماشاءاللہ جو داؤد علیہ السلام تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے، بہت ہی ذکر کرنے والے بندے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری شریف سب سے پسندیدہ فاسٹنگ، سب سے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو روزہ رکھنے کا ہے وہ کس کا پسند تھا، وہ داؤد علیہ السلام کا پسند تھا۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام ایوری الٹرنیٹ ڈیز، ہر ایک دن چھوڑ کے ایوری الٹرنیٹ ڈیز وہ روزہ رکھتے۔ جیسے ہم لوگ کیسے رکھتے ہیں، ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، وہ ویسے نہیں ہے، وہ ایوری الٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، تو جیسے آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ایوری الٹرنیٹ ڈیز اور عبادت بھی کرتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو آپ ایک کرو کہ آپ ہر مہینے جو ہے 3 دن کا روزہ رکھو، ورنہ اگر آپ کنٹینیوسلی رکھیں گے ہو سکتا ہے آپ ویک ہو جائیں گے اور آپ بور ہو جائیں گے، اس کو کرتے کرتے بور ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر مہینے میں 3 دن میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا پورے سال بھر میں وہ ایکول ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں جو داؤد علیہ السلام جیسے روزہ رکھتے تھے الٹرنیٹ ڈیز، کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایسے تھے کہ اگر جب روزہ رکھتے تھے تو اگر جنگ کا اعلان ہوتا تو وہ جنگ میں سے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ روزے کے حالت میں بھی جنگ کر سکتے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو روزہ رکھتے تھے، جو سب سے پسندیدہ جو روزہ رکھتے تھے وہ تھے داؤد علیہ السلام، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کو ابھی نبوت بھی دے دی، ان کو کنگ بھی بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرا میریکل دیا۔ اب جب وہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور سب کچھ کرتے، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے ان کے ہاتھ میں جو آرمرز ہوتے ہیں نا، آرمرز یعنی جو جنگ کے لیے پہن کے بیٹھتے ہیں، وہ ان کے پاس تھا۔ کچھ چینز تھے ان کے ہاتھ میں، لوکھنڈ کے جو چینز رہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھے، اور بس ایسے ہی بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اگر میرے پاس ایسا کچھ ہوتا تو میں اس چینز کو کچھ اچھی طریقے سے بنا سکتا تھا، فلیکسیبل کر سکتا تھا اس کو، تو میں ان کو جو آرمر بنانے کا ہے میں بہت اچھی طریقے سے ان کو بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ آرمر جو تھا، آرمر یعنی جو شیلڈ تھا بہت ہی ہیوی تھا، وہ لوگوں کو پہن کے وار میں جانا بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو وہ بس ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ اگر میرے پاس ایسا کچھ ہوتا تو تاکہ میں اس کو آرمر کو اور لائٹ ویٹ کروں اور ان کے لیے ایزی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پہ جب ان کے ہاتھ میں وہ آئن تھا، آئن کے جو چینز تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انگوٹھا تھا، وہ انگوٹھا ان کا اس آئن کے اندر دبنے لگ گیا، جو ان کا آرمر ان کے ہاتھ میں جو تھا اس کے اندر جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولے کہ ہم نے تمہارے لیے جو آئن ہے اس کو سافٹ بنا دیا ہے۔ سافٹ ان دا سینس اتنا فلیکسیبل بنا دیا ہے، آپ کو جیسا چاہے اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، جیسا آپ کو آرمر بنانا ہے ویسا بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے کس کو اللہ تعالیٰ نے سافٹ بنا دیا؟ آئن معلوم ہے آپ کو کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اس کو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آئن ان کے لیے سافٹ بنا دیا۔ جو لوکھنڈ بولتے ہیں نا ہم لوگ، جو آئن ہے وہ اس کو سافٹ کر دیا کہ اب ان کو جس طریقے سے چاہو وہ اپنے طریقے سے اس کو مولڈ کر سکتے تھے، وہ اتنا فلیکسیبل بن گیا تھا۔ تو یہ سورہ حدید میں آتا ہے۔ سورہ حدید کا مطلب ہی
آئن ہے. اوکے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو آئن کو سافٹ کر دیا ہے. داؤد علیہ السلام اب نبی بھی بن گئے تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں دیا تھا, جیسے میں آپ کو بتائی کہ وہ تسبیح کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, برڈس اینڈ ماؤنٹینز بھی ان کو ساتھ ساتھ انگیج رہتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان فرماتے ہیں کہ تارے اور جو جھاڑ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. بس فرق اتنا ہی ہے, ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے کس طریقے سے سجدہ کرتے تھے. بس وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دیا تھا, اور ان کے اب نیکسٹ جب دیکھیں گے ہم لوگ ان کی جو بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوشن میں رکھا. اب داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ ذکر کرتے, اذکار کرتے, ان کے ساتھ رہتے. داؤد علیہ السلام کی جو عبادت تھی وہ اتنا عبادت کرتے تھے, بولتے وہ 1/3 آف دا پورشن, رات کی جو 1/3 پورشن ہے وہ عبادت میں لگے رہتے. وہ سب کو سب سے محبت کرتے, سب سے اچھا رہتے. وہ ایک اچھے کنگ بن گئے تھے, اور وہ بہت سارے جنگوں میں حصہ لیتے تھے. ایک بار ایسا ہو گیا کہ داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے. محراب کس کو بولتے ہیں؟ محراب وہ جگہ ہے جہاں پر عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی ایک مسجد ہے, مسجد کے بازو میں ایک چھوٹا سا ایک روم بناتے ہیں اسپیشلی اونلی فار عبادت کرنے کے لیے, تو اس کو بولتے ہیں محراب. تو اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا ایک محراب بنا دیا تھا, اور اس میں محراب میں وہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. عبادت اپنی نماز پڑھنا, ذکر کرنا, عبادت کرتے بیٹھے تھے. اور جو جبکہ وہ کنگ تھے, اور انہوں نے ان کے جو سولجرز رہتے ہیں, آرمی رہتی, جو سولجرز رہتے ہیں, ان کو انسٹرکشنز دے کے رکھے تھے کہ کوئی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. جب وہ عبادت کرتے تھے تو کوئی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. ایک بار داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے بیٹھے ہوئے تھے. سڈنلی ان کے سامنے 2 آدمی آ جاتے ہیں. سڈنلی جب محراب کے اندر آ جاتے ہیں تو جو داؤد علیہ السلام رہتے ہیں وہ شاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر کسی کو انٹر کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے. اب سڈنلی آل آف دا سڈن یہ 2 آدمیاں جو ہے کیسے انٹر کر دیے. اب جب یہ 2 آدمیاں جو رہتے ہیں وہ سڈنلی آتے ہیں اندر, اور داؤد علیہ السلام سے بولنے لگتے ہیں کہ ہم ڈرو مت, ہم دونوں بھائی ہیں. کون ہے؟ ہم لوگ آپ سے, ہمارے بیچ میں دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے, اور ہم آپ سے ججمنٹ چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ انفیئر نہیں رہنا, اور ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ گائیڈ کرنا. اوکے, اور ہمارے ساتھ انصاف کرنا, اور صحیح بات بتانا, سیدھی بات بتانا جو ہمارے بیچ میں ہے. تو اب جب بات ہونے لگتی ہے تو داؤد علیہ السلام اس سٹوری کو سن رہے ہیں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ یہ سٹوری, کمپلیٹ سٹوری اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ صاد میں آپ کو یہ کمپلیٹ سٹوری مل جائے گی. تو اب یہ سٹوری ایسی آتی ہے کہ وہ دو بھائی تھے. دونوں بھائی میں سے ایک بھائی بولنے لگا, جس کے پاس, دیکھیے دونوں بھائی میں سے ایک بھائی کے پاس 99 شیپس تھی, اور ایک بھائی کے پاس 1 شیپ تھی. جس کے پاس 1 شیپ تھی وہ بولنے لگا کہ دیکھیے میرا بھائی جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے, بات کرنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہے. اوکے, وہ باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, اور وہ بول رہا ہے مجھے کہ میرے پاس صرف 1 گوٹ ہے, میرے پاس صرف 1 شیپ ہے, اور اس کے پاس 99 شیپ ہے. وہ میری بھی ایک جو شیپ ہے وہ اپنے پاس مانگ رہا ہے, تاکہ اگر یہ شیپ اگر وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ 100 بن جائے گی. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے, اس کو بات کرنے کی صلاحیت اچھی دی ہے. اوکے, وہ بات اچھی طریقے سے کر سکتا ہے, اور مجھے کنونس کرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ابھی آپ بتاؤ مجھے کہ کون اس میں سے صحیح ہے اور کون غلط ہے, کیونکہ وہ میرے پاس ایک جو میری شیپ ہے وہ بھی وہ مانگ رہا ہے. تو جب یہ سٹوری ہوتے رہتی ہے, تو جب سٹوری وہ ایک جو بندہ بولتا ہے, یعنی ایک بھائی بولتا ہے, فوراً داؤد علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے, آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, 1 شیپ جو ہے وہ ان کے پاس سے کیسے لے سکتے ہیں, اپنے 99 کو 100 کرنے کے لیے وہ ان کے پاس سے شیپ کیسا لے سکتے ہیں. اتنا ہی بولتے ہیں یہ غلط ہے کر کے. کون بولتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام. جیسے ہی بولتے ہیں وہ جو دونوں جو بندے رہتے, دونوں بھائی رہتے ہیں, وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. ڈسپیئر یعنی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں تو داؤد علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں تھے. انسان ایسے غائب نہیں ہو سکتا. یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے, اینجلز تھے. اور داؤد علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں نے انہیں غلط بولے ہیں. اب غلط کیا تھا؟ دیکھیے اس میں غلط یہ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی پارٹی آؤ یا کوئی بھی لوگ آؤ, آپ کے پاس کوئی بھی اپنی پرابلمس لے کے آتے ہیں, اپنی مشکلات لے کر آتے ہیں, تو دونوں پارٹی کی سنو, نہ ہی صرف ایک آدمی کی. اب داؤد علیہ السلام نے کیا کیا ہے, صرف ایک آدمی کا سنے, اور فوراً انہوں نے اپنے طرف سے ججمنٹ دے دیے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں.
آپ غلط ہو، ایک اپنا وہ ایک شیپ لے کر اپنے اس پہ ایڈ کیسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے 99 والے کو پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنا ججمنٹ دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلمس لے کے آتے ہیں، اور ہم لوگ اگر کوئی ہمارے اپنے ہیں، اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں، اپنے کلوز بندے ہیں، تو ہم لوگوں کو دوسروں کی غلطی نظر نہیں آتی ہے، اپنوں کی نظر نہیں آتی ہے، اپنوں کی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہم کو کس کی نظر آتی ہے؟ ہم کو دوسروں کی غلطی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے اپنے شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کبھی اپنے غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں پارٹیز کی سنیے، ہمیشہ دونوں پارٹیز کی سنیے کہ کون صحیح بول رہے کون غلط بول رہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، جب تک ہم دونوں کی منہ زبانی نہیں سنیں گے کیا ہوا ہے، تب تک ہم لوگ ہمارا ججمنٹ نہیں دیں گے۔ یہ بہت جگہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جس اللہ تعالیٰ نے کسی کو بات کرنے کی بہت اچھی صلاحیت دیتا ہے، بہت ہی اچھی کنونسنگ پاور رہتی ہے، اس کو وہ سامنے والوں کو کنونس کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندہ صحیح ہونے کے باوجود اس کو کنونسنگ پاور نہیں ہے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سٹوری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہمارے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس بھی اگر کوئی انصاف کرنے کے لیے ججمنٹ کے لیے مانگنے آتے ہیں، تو ہمیشہ دونوں پارٹیز کی کہانیاں سنیے، کہانی سننے کے بعد ججمنٹ دیجیے۔ اب تو ایک بار میں ابھی فی الحال کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکالر کی بات سن رہی تھی، تو وہ تو یہ بول رہے تھے کہ پہلے کے زمانے میں جب ججمنٹ کا ٹائم آتا تو دونوں پارٹی سے بات سنا جاتی تھی، ایک پارٹی سے بھی سنی جاتی تھی اور دوسری پارٹی سے بھی سنی جاتی تھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی دونوں میں سے ایک سچا ہوتا تھا۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دونوں بھی جھوٹے رہتے ہیں، اب لوگوں سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون سچ بول رہے کون جھوٹ بول رہے۔ تو زمانہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سچائی نکل گئی ہے۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے جب بھی اگر کسی سے انصاف کرنا ہے تو دونوں پارٹیز کو کبھی بھی دیکھ کے سوچ کے سن کے پھر اپنا ججمنٹ پاس کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اگر ہم لوگ نے غلط ججمنٹ کسی کے اگینسٹ پاس کر دیے تو ہم کو آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کو پوچھنے والا ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا کہ وہ انہوں نے غلطی کر دیے تھے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کیے اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے غلط کیا، میں نے سوچا نہیں، میں نے سنا نہیں، اور وداؤٹ سنے دوسرے کا ایک نتیجہ دے دیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچ گئے بنا ادر پارٹی کے سنے ہوئے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں نے غلطی کیا، اور اس کے بعد وہ سجدے میں گر گئے۔ دیکھیے جب آیت آ رہی ہے قرآن میں تو یہاں پر سجدہ آیا ہوا ہے۔ اوکے، سجدہ کیوں آیا ہوا؟ جب داؤد علیہ السلام کا حکم، داؤد علیہ السلام نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے کہ میں نے غلطی کر دیا۔ اوکے، یہ سجدے کی آیت ہے یہاں پر۔ تو الحمدللہ ہم کو اس سے یہ سٹوری سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں سائڈز کے بات سن کے پھر انشاءاللہ ایک اس پہ ہم لوگ کو جج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی دوسرے اس میں ہم لوگ دوسری سٹوری میں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔